أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 237 237. اور اگر تم نے ان عورتوں کو طلاق دے دیا ان کو چھوئے بغیر ان سے ملے بغیر اور تم نے ان کے لیے مہر فکس کر دیا تھا تو فکس کیے ہوئے مہر کا آدھا حصہ تمہیں ان کو دینا ہے. ہاں یہ کہ اگر وہ عورتیں اپنا حق معاف کر دیں یا وہ شخص اپنا حق معاف کر دے جس کے ہاتھ میں شادی کا بندھن ہے یعنی مرد. اور معاف کرنا یہ تقوی اللہ سے ڈرنے کے زیادہ قریب ہے. اور تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولو، اچھائی کرنا نہ بھولو. بے شک تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے. And if you divorce them before you have touched them and you have fixed for them a dower, then pay the half of the fixed dower unless they forego the right or the one in whose hand is the marriage contract forgoes it. And to forego is nearer to consciousness, to righteousness. And do not forget the graciousness between you. Indeed, Allah is seeing what you do. اس آیت کے اندر طلاق کا ایک اور معاملہ ڈسکس کیا گیا ہے. اور دیکھیے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو نیچرلی ہمارے سوسائٹی میں ہوتی رہتی ہیں. ان کو روک نہیں سکتے، ان کو بند نہیں کر سکتے. تو اب ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ان کا سولوشن دیا جائے، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ سے بہتر کون اس کا سولوشن دے سکتا ہے. یہ میٹر کیا ہے کہ ایک شادی ہوئی اور نکاح ہوا، لڑکی لڑکے کے گھر نہیں آئی، مہر فکس ہو گیا تھا. اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ اور اس سے پہلے جو بات آئی تھی، اس سے پہلے والی آیت میں وہ کیا تھی کہ نکاح ہوا ہے لیکن مہر فکس نہیں ہوا ہے. تو اس صورت میں کیا کرنا تھا کہ اگر طلاق دے رہے ہو تو کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق لڑکی کو دے کر کے رخصت کرو، ہے نا. وہاں مہر فکس نہیں تھا. اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نکاح ہو گیا، مہر بھی فکس ہو گیا، فار ایگزامپل 1,00,000 روپے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے تمہارے درمیان جدائی ہو رہی ہے، الگ ہو رہے ہو، تو
مہر جتنا فکس ہوا ہے اس کا آدھا تمہیں عورت کو دینا ہے. یعنی 1 لاکھ اگر ہوا ہے تو 50,000 اسے دو. ہاں اگر وہ عورت معاف کر دیتی ہے کہ نہیں میرا کیا حق ہے, میرا تو نکاح ہوا, میں اس کے گھر بھی نہیں گئی, مجھے اس کے پیسے بھی نہیں چاہیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر وہ معاف کر دیتی ہے تو وہ تمہارا ہے پھر. اچھا دوسری طرف آپ یہ دیکھیے, مرد کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شادی کا اختیار دیا ہے تو تم معاف کر دو. اور مرد کا معاف کرنا کیا ہے کہ 1 لاکھ جو طے ہوا ہے نا تو 50,000 دینے کے بجائے پورا 1 لاکھ دے دے کہ جاؤ ہم نے جو طے کیا تھا, جو فکس کیا تھا, میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مہربانی اور اس کا کرم, اس کی کرپا, ایک طرف قانون بتا رہا ہے کہ یہ لاز ہیں, یہ قانون ہے, اور دوسری طرف احسان بتا رہا ہے کہ 50,000 تو دینا ہی ہے تمہیں, لیکن اگر 1 لاکھ دے دو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو, تم اللہ کا زیادہ خیال رکھتے ہو. سوچئے یہاں معاملہ کس سے ہے؟ انسان سے. ڈیلنگ کس سے ہو رہی ہے؟ طلاق ہونے والی بیوی سے, اور اس کے ساتھ اچھائی کرنے, نیکی کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہو تو اس کا مطلب تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا مت بھولو. حالانکہ آپ دیکھیے ایسے موقع پر جب طلاق ہوتی ہے یا خلا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, فوراً کیس کورٹ میں ہم نے اس کو یہ دیا, ہم نے اس کو یہ دیا, اتنے گہنے دیے, اس نے زیور دیے, اتنے پیسے دیے, اور کبھی کبھی جھوٹ میں بھی ہوتا ہے, ستانے کے لیے, ٹارچر کرنے کے لیے. یہاں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ تم خالی حق نہ دو کہ جتنا ہے. دیکھیے معاملات کی 2 سطح ہے. کسی انسان سے ہم جب ڈیلنگ کرتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس کی 2 ٹائپس ہیں. ایک یہ ہے کہ تمہارا اپنا جو حق ہے وہ پورا پورا لے لو, اور اس کا جو حق ہے وہ پورا پورا دے دو. اس کو کہتے ہیں عدل اور انصاف, جسٹس, انصاف کے ساتھ. اور ایک اس سے اوپر لیول کا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وہ کیا ہے؟ سامنے والے کے حق سے زیادہ اسے دینا اور میرا جتنا حق ہے اس سے کم لے لینا. اس کو کہتے ہیں فضل. وہ عدل ہے, انصاف ہے, جسٹس ہے. یہ فضل ہے, احسان ہے, گریشسنس ہے, جنروسٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. اور پھر آپ سوچیے کہ کیسے موقع پر بات ہو رہی ہے, جب ایک دوسرے سے دشمنی ہے, نفرت ہے, جدائی ہو رہی ہے, الگ ہو رہے ہیں, تب یعنی اب اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہم آپ سے خوش ہیں, آپ مجھ سے خوش ہیں, تب تو دیتے ہی رہتے ہیں, کھلاتے ہی رہتے ہیں, پلاتے ہی رہتے ہیں. لیکن اصل ایمان اس وقت سامنے آتا ہے جب اس انسان کے ساتھ آپ اچھائی اور بھلائی کریں جس سے اب آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بندہ اب لوگوں کے لیے نہیں کر رہا ہے, اپنے لیے نہیں کر رہا ہے, بلکہ اپنے پروردگار اور اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر یہ چیز ہماری سوسائٹی میں آ جائے, لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں, جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اپنا پورا پورا حق چاہیے اور دوسرے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں, بلکہ دوسروں کا بھی لوٹ لینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ بما تعملون بصیر, تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے اسے, اور خالی دیکھ نہیں رہا ہے بلکہ اسے نوٹ بھی کرا رہا ہے. فرشتے لکھ رہے ہیں اور اس کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن ملنا ہے. تو اس پوری آیت کا کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے
کہ انسان زندگی کے جس کنڈیشن میں ہو، جس موڑ پہ ہو، اور جس کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ہو، چاہے اپنوں کے ساتھ چاہے غیروں کے ساتھ، ہمیشہ دوسروں کو زیادہ دے۔ اب دیکھیے قرض کے معاملے میں بھی کیا بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو اگر آپ لوٹانے جا رہے ہیں تو کیا کریں؟ تھوڑا بڑھا کے دیجیے۔ اس کا ڈیمانڈ کرنا تو حرام ہے۔ قرض جو دیا ہے اگر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے بڑھا کے دو تب تو یہ سود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اس نے اپنا پیسہ دیا، تمہارا کیئر کیا، رسک لیا، اب تم لوٹانے کے لیے جا رہے ہو تو اس کا دل خوش کر دو۔ اس نے تمہاری ضرورت پوری کی، تم بھی پوری کر کے تم کو خوش کیا، تم بھی اس کو زیادہ دے کر کے خوش کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دل بڑا رکھ کر کے معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ عدل اور انصاف سے آگے بڑھ کے احسان اور بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔